روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم سحری کرتے ہیں اور سحری کرنے کے بعد جب ہم اپنے بستر پہ جا کر کے سو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن۔ تو آج کا ویڈیو جو ہے انفارمیٹری چینل کا یہ ویڈیو ہے جس کا ٹاپک ہے رمضان میں سحری کے بعد سونے پر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نبی کا یہ فرمان سن کر آپ کانپنے لگو گے۔ تو چلیے آج ہم لوگ جانیں گے، آج کی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا نبی کی فرمان ہے جس سے سن کر کے ہم لوگ جو ہے کانپنے لگیں گے، اور سحری کے وقت جب ہم لوگ سحری کھا کر جب سوتے ہیں تو اس دوران ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی ایک بڑی نعمت جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اچھی نیند۔ خاص طور پر جب ہمارا جسم کئی طرح کے کاموں اور تکان دینے والے تجربات سے گزرتا ہے تو تب ایک آرام دہ بستر پر لیٹ کر آرام کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ نیند ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے جسم میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو صرف تب ہی کام کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے تاکہ جب وہ صبح سویرے اٹھے تو تازہ دم ہو کر اپنے کام میں مشغول ہو کر اپنے کام کو بخوبی پورا کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر ایسے اوقات میں سوتے ہیں جن اوقات میں ہمیں سونا نہیں چاہیے، اور ان اوقات میں ایک اہم وقت فجر کی نماز کے بعد سونا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات اچھی نیند کے باوجود ایک انسان اس خاص وقت میں دوبارہ سونے کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے۔ ناحق خون بہنے سے، وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کہ کرہ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہیں۔ اس لیے آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں تو آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر طلوع ہو جاتی، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے لیٹ جاتے تھے تاکہ تمام رات عبادت الہی اور نماز میں مشغول رہنے کی وجہ سے جو تکان وغیرہ پیدا ہو جاتا تھا وہ تھوڑی دیر آرام کر لینے سے ختم ہو جائے، اور فرض پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ ادا ہو۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو آدمی رات کو عبادت الہی اور ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے، اس کے لیے فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا مستحب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور پھر فرمایا کہ اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ،
اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ صبح کس وقت جاگتے ہو تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا کہ رات دیر تک جاگ کر صبح دیر سے اٹھنا ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ رزق ان لوگوں پر تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے مابین ایک گھڑی ہے جس میں بندوں کی روزی تقسیم کی جاتی ہے، اور جو تقسیم کے وقت حاضر رہا وہ غائب کی مانند نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص فجر کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ فجر کے بعد سونے والوں کے لیے حلال رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ رمضان المبارک میں سحری کے بعد سو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے، جو ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اگر نماز کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو تو کچھ دیر سو جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ سحری کے آخری وقت میں کھانا افضل ہے۔ اگر آدمی آخری وقت پر سحری کھائے تو سونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اکثر افراد رمضان میں سونے جاگنے کی روٹین خراب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی اور وہ سارا دن غنودگی میں رہتے ہیں۔ اگر افطار کے بعد 10 بجے سو جائیں تو سحری کے لیے 2:30 بجے اٹھنے پر بھی نیند پوری ہو سکتی ہے اور پورا دن آرام سے گزرا جا سکتا ہے۔ روزہ ہمارے جسم کے لیے ایک قدرتی سسٹم ہے جس کے دوران جسم میں فائدہ مند خلیات بن رہے ہوتے ہیں اور خطرناک بیکٹیریا اور مائکروبز وغیرہ جسم سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جگر کا ڈی ٹاکسیفیکیشن سسٹم بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سسٹم کو ہائی فائبر غذاؤں، پھل سبزیوں اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے ذریعے تیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 10 سے 12 روزے رکھنے کے بعد جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو گروتھ ہارمون کہلاتا ہے۔ یہ جسم کو فٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ کما کے تک جانے کے بعد بھی دلی سکون نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے نے دل و دماغ کو بوجھل کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے 6 گھنٹے استعمال کرنے والے شخص کے دن روشن اور پرسکون ہوتے ہیں، جبکہ دیر سے اٹھنے والوں کے بوجھل اور ناکامیوں سے۔ فجر کے بعد کے 6 گھنٹوں کی مثال ہماری نوجوانی کی ہے۔ جس طرح نوجوانی کا دور ہماری زندگی کا بہترین، صلاحیتوں سے بڑا، خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹوں کی نوجوانی صبح کے یہ 6-7 گھنٹے ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت جاگنے میں ہی صحت، سکون اور ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی طاقت عطا کریں، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی بالکل۔ تو یہ تھمبنیل سے جو ہے تھوڑا سا الگ لگا مجھے ویڈیو۔ ویسے آپ سب کی کیا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد؟ کیا مطلب جو ویڈیو کے تھمبنیل میں تھی وہ چیز سے ان کی ویڈیو سے کافی ملتی جلتی تھی یا پھر بالکل بھی چینج تھی؟ مجھے تو ایسا لگا کہ انہوں نے تھمبنیل میں کچھ اور ہی ڈال رکھا تھا۔ جیسے جیسے ویڈیو کے اندر گھستی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ اور ٹاپک چل رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے جو بینیفٹس بتائے گئے ہیں صبح اٹھنے کے، اور جو ہم لوگ اگر لیٹ سے سوتے ہیں تو ان سب کے نقصان، بہت ساری چیزیں جو ہے انفارمیٹیو والی تھی، ویسے جو تھی بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن تھمبنیل سے جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ان کا ٹاپک ویڈیو کا۔ تو ویسے آپ سب کی کیا رہی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد؟ کتنا حد تک یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی؟ اور اگر آپ بھی صبح سویرے نہیں اٹھتے ہوں گے تو آپ بھی یہ
چیز جو ہے اپنے لائف میں ایک بار کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اس سے آپ کی لائف میں چینجنگ آ سکتی ہے، کیونکہ واقعی میں صبح اٹھنا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. ہماری مائنڈ جو ہے ریفریش ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری لائف میں جو ہے آگے بڑھنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صبح ایک سکون والا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہے اور کافی ٹائم بھی ہوتا ہے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے کافی زیادہ اچھا ہے. اور جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور روزہ جو ہے ہم سب کو رکھنا فرض، ہم ہر مسلمان کو رکھنا فرض ہے، تو اس پہ جو ہے آپ ضرور پابندی کریں، جتنا ہو سکے ابھی کم سوئیں اور اللہ کی عبادت زیادہ کریں. تو بس اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ریئیکشن میں. تب تک لیے اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. بائے بائے.